کسی اور غم میں اتنی خلش نہاں نہیں ہے، غم دل میرے رفیق کو غم رائے گاں نہیں ہے۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عوام کو جہاں سیاسی بحران، معاشی بحران اور دیگر ملکی مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھ کر انہیں ان معاملات میں الجھایا ہوا ہے، وہیں ان معاملات کے پس پردہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ان چند روز میں ہوا ہے، اور عوام کی توجہ جو ہے وہ اس طرح سے دوسری طرف لگائی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور عوام کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی صورتحال اس وقت اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب جل رہا ہے تو اس کا بل 25,000، 30,000 اور 50,000 تک بھی آ رہا ہے، اور اب 3 روپے 28 پیسے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں۔ اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے وہ کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو کنزیومر 100 یونٹ بجلی کے استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ان کا نارمل بل آتا تھا اس پر اضافی 328 روپے اور 14 پیسے ادا کرنا پڑیں گے اضافی۔ اس کے علاوہ 200 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں ماہانہ، ان کو اضافی کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ ان کو جناب 656 روپے اور 28 پیسے اضافی ادا کرنے پڑیں گے اپنے نارمل بل کے اوپر۔ اسی طرح جو 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو اضافی 684 روپے اور 42 پیسے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ 400 یونٹ والوں کو 912 روپے اضافی اپنے نارمل بل پہ ادا کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح 500 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں ماہانہ، ان کو 1140 روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے، جبکہ 600 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 1368 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے، اور 700 یونٹ والوں کو 1596 روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ آپ کا جو ماہانہ بل ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس میں 30% سے 50% سے لے کے 100% تک بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ سارا برڈن برداشت کرنا پڑے گا مارچ 2024 تک، یعنی 6 مہینوں کے لیے یہ اضافہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جہاں عوام پر یہ سارا بوجھ ہے۔ اب جب بجلی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو آپ کی پیداواری انڈسٹری ہے جو مختلف اشیاء خورنوش کی پیداوار کرتی ہے اور جو مارکیٹ میں یہ سارے اشیاء خورنوش سپلائی کرتے ہیں، ان کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کیونکہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ہماری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، ہم نے بھی بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، دال سبزی سے لے کے آپ کی کوئی فرنیچر ہو، اپنے فرنیچر لینا ہو یا کوئی اور روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں اگر آپ وہ لینے جائیں گے تو آپ کو اس میں مہنگائی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے تو مہنگائی جو ہے وہ آپ کو اپنے روزمرہ جو گھریلو استعمال ہیں، مطلب بجلی کا استعمال ایک نارمل آدمی کی ضرورت ہے، اب وہ بھی اس کے لیے مشکل، اب اس کو چوز کرنا پڑا ہے، اس کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ گھر کی دیگر ضروریات پوری کرے یا بجلی استعمال کرے، پنکھا، لائٹ وغیرہ استعمال کرے، یا پھر اپنے بچوں کی جو بھوک ہے اس کا کوئی علاج کرے۔ تو اب عوام جو ہے وہ اس کشمکش میں مبتلا ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اگلے 6 ماہ تک تو یہی صورتحال ہے، بلکہ اس میں مزید صورتحال جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے، اس میں فی الحال بہتری آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ تو صورتحال ہے جو عوامی مسائل ہیں، اور ان سب سے قطع نظر، ان سب سے دور کہیں جو ہے نا وہ سیاستدان اپنی جو ہے سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے قائد نواز شریف کی ان کے استقبال کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور اس بات کو ہر طرح سے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو زبردست قسم کا استقبال کیا جائے۔ اور دوسری طرف اب جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیے جو ہے وہ سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پنجاب جائیں گے اور وہاں پہ اپنی سیاسی مہم کا آغاز کریں گے، عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے، اور پنجاب میں اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ایک طرف انہوں نے پنجاب آنے کا اعلان کیا ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس بات کا رونا بھی رو رہے ہیں، یا اس بات پہ تشویش کا اظہار کریں، اپنے تحفظات کا اظہار کریں کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں انتخابات کی تاریخ، ایگزیکٹ تاریخ نہیں دی جاتی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی گیم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں، عدالت سے اگر ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اب یہ وہی پیپلز پارٹی ہے اور یہ وہی نون لیگ ہے جو ماضی قریب میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ اپنا جو اقتدار میں حصہ ہر کوئی مانگ رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنی سپیس بنائی جا سکے
اور عوام کے جو مسائل ہیں فی الحال اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے البتہ یہ ضرور کہا کہ عوام کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی اور کپڑا اور مکان ہے، لیکن میرا سوال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ آپ نے سندھ میں اتنا عرصہ حکومت کی ہے، آپ کا اثر و رسوخ رہا ہے سندھ میں، لیکن جب آپ سے پانی کی قلت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم تو خود پانی خریدتے ہیں بھائی، تو ہم اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ سندھ میں حکمران جماعت ہوتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ ہمیں تو خود پانی خریدنا پڑتا ہے، تو ہم اس مسئلے کا حل کیسے کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ کارروائی کرتے اس یہ جو واٹر ہائیڈرنٹ مافیاز ہیں ان کے خلاف، آپ نے یہ کہا کہ ہم تو خود پانی خریدتے ہیں۔ جناب آپ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں۔ سندھ کا جو غریب آدمی ہے اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں۔ سندھ میں اتنی ہی بلند شرح ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، نیولی بورن بیبیز ہیں، وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، ماں ان کو خوراک فراہم نہیں کر پاتی، ماں بھی مر جاتی ہے، بچے بھی مر جاتے ہیں، اور ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے صرف بھوک کی وجہ سے سندھ میں۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیے، صاف پانی میسر نہیں ہے، جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ تو اگر آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان عوام کی ضرورت ہے، تو آپ جب تک حکمران رہیں، چلیں آپ اگر وزیر اعظم نہ صحیح یا وفاق میں آپ کی حکومت نہیں تھی، لیکن سندھ میں اگر آپ کی حکومت تھی، سندھ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی کارکردگی دکھائیے۔ سندھ کی کوئی بھی جماعت ہو، ایم کیو ایم بات کرتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے، ہم جو ہیں وہ اب واپس آ گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جی اب سندھ کے عوام کے لیے، بالخصوص پاکستان سب کے لیے ہم کام کریں۔ تو جناب سندھ میں جو آپ کے سٹیک تھے، ان سٹیکس کے ہوتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ آپ اس بات کا جواب دیجیے۔ تو یہ جو ایک سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اس وقت کہ ایک طرف نون لیگ اپنا جو ہے سیاسی ستارہ چمکا رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشنز کی تاریخ دیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ نون لیگ کے لیے سازگار بنتے دکھائی دے رہے ہیں مستقبل میں، تو اب اپنا حصہ لینے کے لیے کوشاں ہے پیپلز پارٹی۔ وہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل مسلم لیگ نون کے حق میں بیانات داغ رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام جو ہیں وہ ضرور جائیں نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ وہیں دوسری طرف مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے میں ناکام دکھائی دیے۔ تو مولانا صاحب خود بھی جو کشمیر سے متعلق کمیٹی تھے اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اس کے سربراہ رہے، تو مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کی جو کارکردگی تھی اس پہ اس دور میں بھی مبینہ طور پر سوالیہ نشان تھے اور کارکردگی کوئی واضح نہیں تھی، اور جب ماضی قریب میں پی ڈی ایم کا حصہ رہے اور نمایاں رہنما تھے، سربراہ تھے، مولانا فضل الرحمان تو سربراہ ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کے، اس دور میں بھی معیشت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، یا سیاستدان کس طرح سے اپنی سیاست کو عوام کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے مزید اس کو انہینس کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب نے ایک اور اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی اب ووٹ کے فیصلے کے نئے زاویے سے کروانا ہوگا۔ اب ووٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس کا جو ہے وہ نیا زاویہ سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ مولانا صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور اب اس بیان کو اب کس طرح سے دیکھا جائے، یہ مولانا صاحب اس کی جو وضاحت ہے خود دے سکتے ہیں کہ اب آگے کس طرح سے ہونے جا رہی ہے صورتحال، اور ووٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا نیا زاویہ کیا ہوگا مولانا صاحب کے نظر میں، یہ تو مولانا صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ ساری صورتحال ہے جس میں سیاستدان جو ہیں وہ اپنے داؤ پیچ اور سیاسی شطرنج جو ہیں وہ آزما رہے ہیں، تو عوام کے جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جو دلچسپ صورتحال دیکھی، کیونکہ یہ بھی سیاست کا حصہ ہی ہے، اس وقت نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت کوشش تو کر رہی ہے پاکستان کی کرنسی کو، اس کی جو ویلیو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی، اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کو بہتر کرنے کی، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے نگران حکومت۔ وہیں دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اگر گرفتار کرنا ہوا طیارے سے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی فورس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، تو اس پر مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ میدان میں اتری اور انہوں نے بھرپور اس پر تشویش کا اظہار کیا اور بہت زیادہ تنقید کی سرفراز بگٹی صاحب پر، جس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب اپنے ہی بیان کی وضاحتیں دیتے دکھائی دی، اور ایک بار پھر اب انہوں نے وضاحت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، اور اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں واپسی یا پاکستان واپسی حوصلہ افزا ہے، تو اب وہ اس بات کو انکریج کر رہے ہیں، اور جو ان کا ایک زبردست بیان فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے دیا تھا اس سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ نگران وزیر داخلہ ہیں
آپ کا رائٹ ہے، آپ قانونی کارروائی کریں یا جو بھی آپ اپنی وزارت میں رہتے ہوئے جو بھی کارروائی کرتے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے، تو اس کے لیے آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب مسلم لیگ نون کی جانب سے جوابی وار آئے، جوابی بیانات آئے، تو جو نگران وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ حوصلہ افزائے نواز شریف کی واپسی، اور انہوں نے اس بات کی تعریف بھی کی کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے انہوں نے گرفتاری دے دی تھی، تو انہوں نے اس بات کی تعریف کی۔ وہیں دوسری طرف ایک جو مثبت پیش رفت ہے، جو ایک اچھا اقدام اور احسن اقدام سامنے آ رہا ہے، جو اچھا بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب اسمگلرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں گی اور کسی بھی اسمگلر کو رعایت نہیں بخشی جائے گی، اور اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائی کا آرڈر جاری کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے، اور آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب کسی بھی اسمگلر کو رعایت نہیں دی جائے گی، چاہے کوئی بڑا آدمی اس میں ملوث ہو، چاہے کوئی چھوٹا آدمی ملوث ہو، اور جو اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف کورٹ مارشل ہوگا اور وہ جیل جائے گا۔ آرمی چیف نے واضح ہدایت کر دی ہے، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور صرف اسمگلنگ کی روک تھام سے ہی پاکستان کی معیشت کو زبردست سنبھالا ملے گا، اور اس میں زبردست جو مثبت اشاریے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت جو اس وقت زبو علی کا شکار ہے اس کو بہت زیادہ سہارا ملنے کا امکان ہے۔ تو آرمی چیف اور نگران حکومت یہ جو مل کر اقدامات کر رہے ہیں یہ انتہائی خوشائند ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے، کیونکہ ابھی جو حالیہ ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی تھی کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کی بہترین پرفارمنگ کرنسیز میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے، یہ بھی خوشائند ہے۔ اور اب آرمی چیف نے جو مثبت قدم اٹھایا وہ یہ ہے کہ اسمگلنگ کو اب روکنا ہے، اور جو بھی ملوث پائے گیا، کیونکہ اس میں ایک اہم بیان جو نگران وزیر داخلہ کی جانب سے سامنے آیا کہ اس میں سیاستدان اور افسران بھی ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا نگران وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ایجنسیز کی ناک تلے اسمگلنگ ہوتی رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسمگلنگ نہیں ہوگی، اور اس کی روک تھام کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے گا وہ جائیں گے، یہ انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ تو یہ جناب ساری صورتحال ہے، اور اب نے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں اب وہ مستقبل قریب میں کم ہوتی ہیں، یا پھر نواز شریف کی واپسی کے بعد کون سا ایسا تہلکہ مچے گا پاکستان کی سیاست میں، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک کم ہو جائیں گے، یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت اب کیا منشور لے کر آتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ اب مستقبل قریب میں ہمیں پتہ چلنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔